یعنی شیعہ اور رافضیوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ جب اصحاب رسول کا آپس میں اختلاف ہوا تھا حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت جو حضرت علی کی طرف ہوتے تھے اس کو شیعان علی کہا جاتا تھا، اور جو حضرت امیر معاویہ کی طرف تھے ان کو شیعان معاویہ کہا جاتا تھا، کیونکہ شیعہ کے معنی گروہ کے، تو گروہ علی اور گروہ معاویہ یہ مشہور تھا، کیونکہ ایک شیعہ کی جب بنیاد پڑ گئی تو لازمی بات ہے کہ دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، تو جتنے بھی اگر اور لوگ ہیں ان کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو باحیثیت لوگ ہوتے ہیں ان کے نام سے اپنی باتوں کو مشہور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک، یہی چیزیں پھر آگے چل کر جی شیعہ سنی کی صورت اختیار کر گیا، لیکن یہ بعد میں ہوا ہے۔ ٹھیک، پہلے یہ گروہ تھے، اس کے بعد جو آیا گروہ سبائی گروہ آیا، اور سبائی گروہ اس سے پہلے کہ جو نا اصحاب رسول کی جو نا اختلافات کو بیان کرتے تھے اور اس کو نظریاتی طور پہ بیان کرتا تھا، عبداللہ ابن سبا اس کا بڑا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت میں اس کا بڑا کردار تھا۔ پھر جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو کیونکہ جب شہادت ہوئی اس کی وجہ سے صحابہ میں اختلاف پھیل گیا، اور اختلاف اس بات پر تھا کہ بھائی جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے ان کو قتل کیا جائے، تو اتفاق تو تینوں کا قتل پر تھا کہ ان کا مارا جائے گا، حضرت علی کا بھی تھا، حضرت امیر معاویہ کا بھی تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، مگر طریقہ کار میں ایک نے کہا ابھی لو، پہلے لو پھر بیعت کریں گے، اور حضرت فرماتے تھے کہ ابھی نہیں، پہلے بیعت کرو، انتشار ہے، پہلے اس کو صحیح کرو۔ یہ اصحاب رسول کا اپنی اپنی رائے ہے، کیونکہ اس میں جتنے علماء اپنی آراء پیش کرتے ہیں میں ان سے بالکل متفق بھی نہیں، کیونکہ وہ بڑے ہیں اور وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ انہوں نے اس کا فیصلہ پھر بعد میں کیا، اور اس بات بھی جو فیصلہ ہوا وہ تھا کہ مسلمانوں کی جو شہادتیں ہوئی تو اس میں اس کے بعد تحکیم کا فیصلہ ہوا۔ اب اس اختلاف کے اندر آپ اس بات کا اندازہ لگائے کہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ جنازے بھی پڑھ رہے ہیں، اچھا، یعنی اگر وہاں کا شہید ہو تو یہاں والا جنازہ پڑھتا ہے، وہاں کا شہید ہو تو یہاں والا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب اس اختلاف کے بارے میں پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کو جنتی فرمایا کہ انشاءاللہ دونوں جنت میں جائیں گے، یعنی ایک کو نہیں فرمایا، دونوں کو۔ تو یاد رکھے کہ کسی زمانے میں اگر حق پر اختلاف ہو رہا ہے تو اختلاف اس وقت جو دونوں حق ہے اگر ان کے ساتھ جو بھی کھڑا ہے اس وقت تو اس وقت وہ صحیح ہے، نہیں کہ وہ بندہ بعد میں ٹھیک کر، لیکن اس وقت جو مسئلہ ٹھیک ہے تو اس میں وہ ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ صحابہ دونوں طرف مجتہد ہیں اور ہمارا عقیدہ دونوں طرف جو ہے ہم اصحاب رسول کو مجتہد مانتے ہیں، لہٰذا وہ اپنے علم کے مجتہد ہیں اور ہم لوگ یہ چیز بن نہیں سکتے ان کے فیصلہ کرنے۔ انہوں نے فیصلہ کیا تحکیم کا، جب دونوں کا فیصلہ ہوا تو اس کے بعد ایک جماعت جو ہے نا سبائیت کی صورت میں اور دوسری خارجیت کی صورت میں۔ سبائی ہوا تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا بنا دیا، یعنی پہلے وہ صحابہ کو برا بلا کہتا تھا اور ادھر حضرت علی کی محبت میں ان کے درجے کو بڑھا کے خدا، تو حضرت علی نے اس کو جلا دیا۔ اب اس کی سزا حضرت علی رضی اللہ مقرر فرما دی، اس کو قتل کر کے جلا دیا۔ اور دوسرا خوارج تھے جنہوں نے اس تحکیم پر، یعنی جو اصحاب رسول کی صلح ہوئی ہے اس پہ کفر کا فتویٰ نہ ماننا، ہم صحابہ کے آپس کی صلح کو نہیں مانتے، تم کافر و نعوذ باللہ، کس کو کہا؟ حضرت علی کو، حضرت۔ تو آج یہی فرقہ جب اس میں پھر رستہ تو خالی ہے، تو اس کے بعد سے یہ بنیاد پڑ گئی، تو شیعہ سنی کا اختلاف جدا ہے، اور روافظ کا، سبائیت کا، خوارج کا یہ الگ چیزیں ہیں۔ آج عرف عام میں ان لوگوں کو شیعہ کہا جاتا ہے، یا وہ اپنے آپ کو غلط فہمی کی بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ ہمارا مذہب شیعہ ہے، اچھا جسے چل رہا ہے۔ جی، اب سنیت کیوں ہے؟ اصل چیز ہے حب صحابہ، یا یہ جو حب اہل بیت اور حب ازواج مطہرات، یہ اصل ایمان ہے۔ باقی کتابوں میں دونوں طرف آپ کو تاریخ میں پڑھے گی، تنقیسیں ملیں گی، پتہ نہیں کسی نے کیا لکھا، تبری نے کیا لکھا، یہ ایک لمبی داستان ہے۔ ان سے محبت اصل ایمان ہے بس۔
اگر ایک شخص کسی کی پیروی کر رہا ہے تو دوسرے سے محبت کرے، مگر ایک صحابی کی پیروی کی جا رہی تو باقی کی محبت ایمان ہو گیا، اگر اس کی محبت نہیں رکھے گا اور صرف اس سے محبت کرے گا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو اسی طرح ادھر بھی ہوگا، باقی ہم تک جتنی روایتیں پہنچی ہے آپ عوام الناس کو لوگ گمراہ کر رہے، کیونکہ یہ بہت دقیق مسئلہ ہے اور اتنا معمولی مسئلہ تو نہیں کہ عام آپ جو نا چوک اور چوراہوں پہ کھڑے لوگوں کو کھڑا کر دو جی فیصلہ کس کا کروا رہے ہیں؟ صحیح بات، سوال یہ کہ صحابہ کا فیصلہ تاریخ اور روایات سے ہوگا یا حضور کی ذات سے ہوگا یا ذات اللہ کے کلام سے ہوگا؟ صحیح، ان کا فیصل کون ہے؟ اللہ اور رسول ہے۔ بے شک، تو رسول اللہ سے فرمایا تھا جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا مجھ سے محبت۔ بات یہاں کلیئر ہے۔ اب حب اصل شے ہے، اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ جو ان سے بغض رکھے گا یہ خطرناک ہے، کفر لیغیظ بہم الکفار۔ کیونکہ اگلا جو روافظ کا ایک چیز تولا رہ گیا، انہوں نے ولایت کو معصومیت بنا دیا، اور جب ولایت معصومیت بنا دی انہوں نے، معصومیت بمراد یہ کہ بالکل وہ، تو ہمارے ہاں جو ہے ولایت کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، صحابیت کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، اس میں قطعی طور پہ نہیں کہ بھئی ان کا احتمال جو ہے غلطی کا نہیں ہوگا، لیکن یہاں کہتے ہیں احتمال بھی نہیں ہے، تو اب اس نے اپنے پیمانے پہ پھرکنا ہے، تو تاریخ میں کوئی بات آ گئی تو اپنا پیمانہ جو بنایا ہے جو کہیں سے ثابت نہیں، کفریہ پیمانہ ہے، تو نبی کا درجہ جو ہے آپ ولی کو نہیں دے سکتے اور ولی کا درجہ نبی کو نہیں دے سکتے۔ تو حضور نے حضرت علی سے فرمایا علی تم میری امت میں عیسیٰ بن مریم کی مثال ہو، ایک تیرا چاہنے والا ایک تیرا نہ چاہنے والا، صحیح، دونوں گمراہ ہیں۔ اب معیار حق جو ہے نا حضرت علی کی محبت اور اصحاب کی محبت ہے، لیکن معیار حق جو ہے وہ اعتدال ہے حضرت علی پر۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرآن اور سنت سے ہمارے پاس جو انہوں نے خود اپنی مناقب بیان کر دی ہے اسی پر آپ رکھیں، اس کو بڑھانا اور گھٹانا، مثال کے طور پہ ایک سے آپ محبت کر رہے ہو صاحب دوسرے کو نفرت سے کہہ رہے ہو، صحیح، تو ان چیزوں میں پھر آپ شیعہ سنی میں جو اختلاف تھا وہ فضیلت کا تھا۔ آج کل کیونکہ عرف میں یہ مشہور ہے جو نقلی ہو جاتا ہے، اب یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے، لوگ اللہ کرے آ جائے، آمین، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے نا قانون بھی پاس ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ قانون بغیر اس کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو شیعہ سنی میں صرف فضیلت علی کا اختلاف ہے، یعنی حب صحابہ کا نہیں تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی بالکل تفریق نہیں تھی، جی، صرف فضیلت تھی، فضیلت پہ بات، یعنی آپ ایک ہوتا ہے فرق اور ایک ہے فضیلت۔ مثال کے طور پہ آج کا رافضی جو ہے وہ عقیدہ جب بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے جی انبیاء سے افضل ہے، تو میرا ان سے پھر یہ سوال ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ انبیاء سے افضل مانتے تو کیا باقی نبوت کا انکار کر رہے ہو؟ صحیح، اگر آپ فضیلت کو لے رہے ہو تو انکار نبوت تو نہیں کر رہے ہو نا، یا نبی کی پاکیزی کا بھی انکار کرتے ہو، یا نبی کی جو ہے نا معصومیت جو نبی کا جو ہے درجہ ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ فرق آپ پیش کر رہے ہو تو آپ تو پھر خود گمراہ ہو، کافر ہو چکے، اس بات پہ کفر آ جائے گا آپ کے اندر، لیکن آپ اس کو نہیں مانتے، تو اسی طرح اصحاب رسول پر بھی اگر اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تو ان کی صحابیت کو اور ان کی محفوظیت کو اور ان کے جنت کو مانو گے، ان سے جو اللہ راضی ہے اس کو بھی آپ کو ماننا پڑے گا۔ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہو تو گیا، اس چیز کو، کیونکہ آپ کا سوال طویل ہے کیونکہ یہ معمولی نہیں تھا، جی جی، تو ایسے جو ہے یہ شیعت تھی۔ اس کے بعد رافضیت کیا ہوئی ہوں، کہ انہوں نے یہ امام ہمارے ہیں اور ان کی وجہ سے باقی کی تنقید شروع کر دی۔ پھر اس رافضیوں میں ایک رافضی مشہور ہے جابر جوہری، میں پیچھے سے آ رہا ہوں یہاں سے نہیں، نہیں میں سمجھ گیا بالکل، اس لیے میں بھی جابر اس میں ٹرپ جوفی، نہیں کر رہا، پیچھے جابر جوفی ہے، وہ جابر جوفی بھی جو رافضی ہے مشہور ہے سب کے اندر، وہ شیعہ سنی کے اندر مشہور ہے، شیعہ سنی اس کی روایت کو وہ نہیں مانتے، روافظ کے ہاں مضبوط ہے، صحیح، اور وہ بھی اصحاب رسول میں ہے، اس چیز کا قائل نہیں ہے، بلکہ وہ بھی نبیوں پر افضل نہیں مانتا حضرت علی کو، ابو بکر صدیق پر افضل مانتے ہیں، بعد النبی بعد الانبیاء افضل مانتے ہیں حضرت علی کو، اس کی تفسیروں میں یہ بات آپ کو مل جائے گی، مگر عوام کیونکہ سنتی رہتی ہے اوروں کو سمجھ میں تو آتی نہیں، خود فیصلے کر رہے، ایک پیمانہ تو ان کے پاس ہے نہیں کہ بھئی ہم کیسے فیصلہ کریں۔ اب مجھے بتاؤ کیا ایک ڈاکٹر کا فیصلہ عام آدمی کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتے، اور اتنے جبال علم کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ کون،
یعنی ان لوگوں کے سامنے آپ فیصل بن کے بیٹھ جاتے جن کو حدیثوں کا بات ہے. تو عوام کو اتنا ہی چاہیے کہ اصحاب رسول کے اندر یا اس کے اندر جو بھی اختلاف تھا وہ ان کا علمی اختلاف ہے. وہ علم کے ماہر تھے، وہ حضور کے صحبت یافتہ تھے، اتنا ہی. اور وہ سب سے محبت کرے. اس نے اس کو یہ کہا، اس نے اس کو یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. یہ نہ کرے، اس سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ کام کس نے شروع کیا؟ اب رافضیوں کو کون جانتا تھا؟ تو حضرت علی تو امام ہے. تو دعویٰ کیا آپ نے؟ جی حب علی ہے. تو حب علی میں آپ نے غلو کیا. غلو کیا ہوگا؟ جب آپ نے دوسروں کو برا کہنا شروع کیا. آپ دوسرے کو بھی مانتے ہو مگر اس کو فضیلت دیتے تو یہ غلو میں شامل نہیں. لیکن اگر آپ اس کو مانتے اور دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہو تو یہ گمراہی ہے. بالکل. جیسے خوارج نے اصحاب رسول کو کہا. تو تکفیر صحابہ کا جو پہلے فتویٰ دیا ہے وہ خوارج نے دیا. تو یہ چیز آج کل کیونکہ وہی باتیں جو خوارج کی ہے یا روافظ کی ہے موجودہ دور کے جو اپنے آپ کو شیعہ یا امامی کہتے ہیں وہ زیادہ بیان کرتے ہیں. اور ان کی روایت کتابوں میں بھی یہ روایتیں کافی بڑی پڑی ہے اور روایتیں یہاں بھی موجود ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت نے حب صحابہ میں فرق آنے نہیں دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ زبان سب کی لڑک جاتی ہے، کسی کی بھی لڑک سکتی ہے، بولنے میں بھی کبھی الزامی جواب میں. لیکن اہل سنت نے حب صحابہ میں فرق آنے نہیں دیا. جبکہ باقی جو دوسری طبقہ ہے اس نے کیا کیا کہ ان کا بچے بچے کے دل میں ابو بکر و عمر عثمان و علی اور اصحاب رسول کا بغض آ گیا ہے. حالانکہ جب یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو رہی تو حسنین شریفین خود پہرے پہ موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے موجود. بالکل ایسے ہی حضرت. بالکل ایسے. ٹھیک. تو حضرت جو پہلا سوال تھا